الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے، شوق سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جامع مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پرنور ماحول میں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، گزشتہ چند جمعۃ المبارک سے ہم اللہ رب العزت کے اسماء گرامی کی روشنی میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی جنہیں اسماء اللہ الحسنی کہا جاتا ہے، وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہیں پڑھ کے گزر جایا جائے یا ان سے تھوڑا سا ذوق اور حظ حاصل کر لیا جائے، بلکہ وہ اس لیے ہیں کہ اس سے انسانی زندگی کی اصلاح کی جائے اور اپنے معاملات حیات کو بہتر بنایا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ہر اسم پاک ہماری زندگی کے کسی ایک پہلو کی اصلاح کرتا ہے اور ہمیں کوئی ایک نئی ڈائریکشن اور نئی سمت اور جہت عطا کرتا ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کے اسم گرامی التواب کو لیتے ہیں تو اس سے ہمیں اپنے گناہوں پہ ندامت اور توبہ کی توفیق اور ڈائریکشن نصیب ہوتی ہے۔ جب ہم الرزاق کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں توجہ نصیب ہوتی ہے کہ ہم رزق اس سے مانگیں اور اس کی بارگاہ میں دست طلب دراز کریں جو پورے جہانوں کو رزق عطا فرمانے والا ہے اور پتھروں کے اندر موجود کیڑوں کو بھی وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اور جب ہم اللہ رب العزت کے اسم گرامی العفو پہ پہنچیں تو پھر ہم اللہ رب العزت کے معاف کرنے اور اس کی بخشش و مغفرت اور اس کے غفور اور رحیم ہونے کو یاد کرتے ہوئے پھر اس سے مغفرت کا سوال کریں۔ الغرض جتنے بھی اسماء ہیں وہ سارے کے سارے ہماری زندگی کو بہتر بناتے ہیں اور ہمارا تعلق اپنے مولا کے ساتھ، اپنے کریم مالک کے ساتھ خوبصورت بنانے کے لیے اور ہمارے دونوں جہان کی زندگی کو سنوارنے کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ آج جس اسم پاک کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں وہ اللہ رب العزت کا اسم پاک الجبار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ بھی ایک نام ہے جو قرآن حکیم میں اللہ کے اسم کے طور پہ ایک ہی دفعہ آیا ہے، اور وہ 28ویں پارے میں اللہ رب العزت نے جب ارشاد فرمایا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نام نامی الجبار بھی ذکر فرمایا۔ جب ہم الجبار کو سنتے ہیں تو ظاہری طور پہ ہمارے ذہن پہ ایک رعب طاری ہوتا ہے اور ہم اس کو المنتقم، المتکبر اور القہار کے ساتھ ملا کے لیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد جبر و قہر ہے، اور اس سے مراد ظالموں کی کمر کو توڑنا ہے، اور اس سے مراد اللہ رب العزت کے جلال کا اظہار ہے۔ لیکن حضور ضیاء الامت، نباز عصر، مفکر اسلام
حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ضیاء القرآن شریف میں بھی اور دلائل الخیرات میں بھی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ ایسا اسم پاک ہے کہ جس کے ایک ایک حرف سے اللہ رب العزت کے لطف و کرم کا اظہار ہو رہا ہے اور اللہ کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے۔ جبار کا معنی نعوذ باللہ جبر و قہر نہیں ہے، بلکہ جبار کا معنی ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا۔ جبار کا معنی ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا، جبار کا معنی ہے دکھیوں کو آسرا دینے والا، بے سہاروں کی ڈھارس بندھانے والا اللہ کریم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اسم جبار کو جہاں اپنے نام کے طور پہ ذکر فرمایا تو وہاں مظلوموں کے لیے اور بے سہارا لوگوں کے لیے اور مخلوق میں سے ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن نے المستضعفین فی الارض اور کمزور لوگ کہا ہے، انہیں یہ آسرا دیا کہ اگر کوئی اور تمہارا نہیں ہے، اگر لوگ تمہاری طرف نہیں دیکھتے، اگر لوگ تمہارے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو تمہارا رب جو رب العالمین ہے وہ جبار بھی ہے، یعنی اسے کمزور لوگوں کو سہارا دینا آتا ہے اور اسے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا آتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص نظر کرم فرماتا ہے۔ تو حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں یہ جو حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا عند المنکسرۃ قلوبہم من اجلی، کہ میں اپنے ان بندوں کے پاس ہوتا ہوں اگر مجھے تلاش کرنا ہے کہ میری خاطر جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں اگر مجھے ڈھونڈنا ہے تو میں ان ٹوٹے دل والے لوگوں کے پاس ہوتا ہوں۔ تو فرمایا وہاں مجھے تلاش کرو، تم مجھے وہاں پاؤ گے اور میری رحمت کو تم وہاں محسوس کر سکو گے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ جبر و قہر نہیں ہے، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی، کہ جہاں بانی کا نظام اور اس کائنات کے نظام کو چلانا یہ صرف جبر و قہر سے ممکن نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عشق کی، محبت کی اور رحمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رحمت اللہ رب العزت کے اس اسم گرامی الجبار کے اندر موجود ہے۔ اور یہ لفظ عربی زبان میں جو ہمارے دارالعلوم کے طلباء ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جب ہم نور الایضاح پڑھتے ہیں تو اس میں ایک پورا چیپٹر آتا ہے، اسے کہتے ہیں المسح علی الجبیرہ، کہ جبیرہ کے اوپر مسح کرنا، یعنی اگر کسی انسان کو نعوذ باللہ کوئی حادثہ پیش آئے اور اس کی ہڈی ٹوٹ جائے پھر اس پہ جو پلستر لگایا جاتا ہے اسے عربی زبان میں جبیرہ کہتے ہیں۔ اور پھر فقہ یہ کہتی ہے کہ اگر پلستر لگا ہوا ہو اور تم نے وضو کرنا ہو، تم اپنے اس عضو کو دھو نہیں سکتے تو اس کے اوپر مسح کرنا، تو فقہ کے اندر مسح علی الجبیرہ کا پورا باب موجود ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو اسی جبیرہ سے جبار کا لفظ نکلا، یعنی جب کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے اور جب کسی کے بدن کے اندر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو جیسے بدن کی ٹوٹ پھوٹ کو اللہ جوڑتا ہے اسی طرح دلوں کی ٹوٹ پھوٹ کو بھی اللہ جوڑتا ہے، وہ دلوں کو بھی جوڑتا ہے، وہ انسان کے بدن کی بھی اصلاح فرماتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا کہ وہ ان دونوں ہڈیوں کو صحیح ڈائریکشن پہ رکھے گا اور آپس میں ملائے گا اور پھر اوپر پٹی باندھ دے گا، لیکن ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے کا اختیار ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کے پاس ہوتا تو ڈاکٹر فوراً ان کو آپس میں جوائنٹ کر دیتا، جوڑ دیتا، وہ تو ملا کے رکھتا ہے اور اوپر پٹی لگاتا ہے۔ اب اللہ کریم ہے کہ جس نے انسان کی ہڈیوں میں نشو و نما کی وہ قوت رکھی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ اس کی ہڈیوں کو حکم دیتا ہے بڑھتی رہو بڑھتی رہو، تو 1 سال کی عمر سے لے کر 21 سال کی عمر تک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کی ہڈیاں اللہ کے حکم سے بڑھتی رہتی ہیں، نشو و نما پاتی ہیں، اور جب وہ 21-22 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے اور اس کا ڈھانچہ مکمل ہو جاتا ہے پھر اللہ ان ہڈیوں کو حکم دیتا ہے اس کو نہیں، اے ہڈیوں اب ساکن ہو جاؤ، اب تم جو ہے وہ جامد ہو جاؤ، وہ ایک جگہ پہ ٹھہر جاتی ہیں۔ لیکن پھر اگر 30 سال 40 سال وہ ہڈیاں اس حالت میں رہتی ہیں، اگر کسی کی ہڈی ٹوٹتی ہے
تو اللہ رب العزت پھر فضل فرماتا ہے، اور اس ہڈی میں جو نشو و نما کا مادہ ہے اسے پھر حکم دیتا ہے، اور پھر وہ آپس میں جڑ جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ساکن فرما دیتا۔ تو فرمایا جیسے وہ بدن کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑتا ہے، وہ ایسا جبار ہے کہ جس کا دل ٹوٹ جائے وہ اپنے کریم رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کرے تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کو جوڑ کر ان کے اوپر اپنی محبت اور اپنی رحمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے جبار ہونے کا معنی ہے۔ اب امام غزالی نے یہی جملہ احیاء العلوم میں لکھا، کتنا خوبصورت جملہ۔ آپ فرماتے ہیں هو الجبار فی الابدان فما بالک الجبار فی القلوب، فرمایا جب بدن میں اس کے جبار ہونے کی یہ شان ہے تو پھر قلوب میں اور دلوں میں اس کے جبار ہونے کی شان کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، اور ساتھ لکھا کہ سرکار دو عالم مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا مانگتے تھے تو کچھ کلمات ایسے ہیں جو سرکار کی دعا میں بڑے مشہور ہوئے، جنہیں بار بار سرکار مانگا کرتے تھے۔ ان میں یہ کلمات بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگتے، یا جابر کل کثیر، اے ہر ٹوٹے ہوئے کی امید کو جوڑنے والے، یا جابر کل کثیر، اے ہر ٹوٹے ہوئے کی ڈھارس بندھانے والے، اجبر کسری، یا اللہ تو میری کمیوں کو بھی دور فرما، تو میرے اوپر بھی رحم فرما۔ اور ایک حدیث میں ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الضعفاء والخائفین فی کنف الجبار، کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے پہلو میں ہوتے ہیں، وہ اس کریم رب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر ہے جس میں انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، اسی جبار کا ترجمہ کیا۔ فرماتے ہیں، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرماتے ہیں یہ شیشہ دل کا ایسا شیشہ ہے کہ اسے بچا بچا کے نہ رکھ، کہ یہ کچھ آئینے وہ ہوتے ہیں جنہیں بچا کے رکھنا ضروری ہے، لیکن دل کا شیشہ وہ ہے، اللہ کو بچا ہوا پسند نہیں ہے، ٹوٹا ہوا پسند ہے، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ وہ جو آئینہ ساز ہے، وہ جو اس شیشے کو بنانے والا ہے، جب یہ شیشہ ٹوٹتا ہے اور جب زمانے کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس میں دراڑیں پڑتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا عزیز ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ بڑی مہربانی فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیوں مہربانی فرماتا ہے؟ اس کی حکمت کو بھی صوفیاء نے بیان کیا کہ اس مہربانی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب کوئی مظلوم ہو وہ کسی اور کے دروازے پہ نہ جائے، وہ کسی دنیا دار کے سامنے اپنی جھولی نہ پھیلائے، بلکہ اس سے خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے سامنے دستے طلب دراز کیا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنے خاص فضل و کرم کی چادر بچھا دیتا۔ اسی وجہ سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو صلاۃ الحاجت کا طریقہ سکھایا۔ وہ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ وہ نماز حاجت جو ہے اس کو مختلف محدثین نے حدیث پاک میں روایت کیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کانت لہ الی اللہ حاجہ، کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت پڑ جائے، او الی احد من بنی آدم، یا دنیا والوں سے اسے کوئی ضرورت پڑ جائے، فلیتودع، تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی طرح وضو کرے، فلیحسن الوضوء، اور وضو کو بہت اچھے طریقے سے کرے، ثم لیصلی رکعتین، پھر اچھے طریقے سے مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، یا اپنے گھر میں ادا کرے، کیونکہ اللہ نے ساری زمین کو اس کے لیے مسجد بنا دیا۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، ثم لیثنی علی اللہ، پھر اللہ کی ثنا بیان کرے، ولیصلی علی النبی، اور پھر فرمایا میرے اوپر درود و سلام کے گجرے بھیجے، میرے اوپر درود پڑھے، ثم یقل، پھر یوں کہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اے میرے وہ کریم رب جس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ بردبار بھی ہے، وہ کرم بھی فرمانے والا ہے، سبحان اللہ رب العرش العظیم، وہ عظیم عرش کا رب ہے،
الحمدللہ رب العالمین، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک، یا اللہ میں تیری رحمت کو لازم کرنے والے وسائل سے سوال کرتا ہوں، وعزائم مغفرتک، اور تیری مغفرت کے ارادوں کا واسطہ دے کے سوال کرتا ہوں، والغنیمت من کل بر، اور ہر نیکی سے غنیمت مانگتا ہوں، والسلامت من کل اسم، اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ، آج میرا کوئی گناہ ایسا نہ چھوڑ کہ جس کو تو اپنی غفوریت کے ساتھ معاف نہ فرمائے، بلکہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ولا ہما الا فرجتہ، اور میرے ہر دل کے دکھ کو تو کشادہ فرما دے اور اس کو دور فرما دے، ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین، اور میری ہر حاجت کو اے رحم فرمانے والے تو پورا کر دے۔ تو فرمایا جو بندہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر یہ دعا مانگے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے تو اللہ تعالیٰ جلد یا بدیر اپنی شان کے لائق اس کی اس ضرورت اور حاجت کو پورا فرما دیتا۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے اسم گرامی الجبار کی شان کا ذکر فرمایا کہ جس کے دل کو ٹھیس پہنچے وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جائے اور میں اس کے اوپر نظر کرم فرماؤں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنا اور اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنا اور اللہ والوں کے سامنے آ کے اب ان سے دعا کروانا اور ان کا وسیلہ پیش کرنا، یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کوئی انسان نعوذ باللہ شرک ہو جاتا ہے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب کوئی اللہ کے کامل کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت کی بارگاہ کی نظر کرم جو ہے وہ اسے نصیب ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے کہ جو مضطر اور تکلیف میں مبتلا شخص کو اس کے سوال کا جواب دیتا ہے اور اس کی دعا کو پورا کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس کی تکلیف کو دور فرماتا ہے۔ اور پھر خود ہی فرمایا وہ اللہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے سامنے، سرکار دو عالم کو جب بھی ستایا گیا، جب بھی تکلیف دی گئی، جب بھی آپ کو دنیا والوں کی طرف سے انکار کیا گیا اور جو آپ توحید کی دعوت دیتے تھے اس میں بہت شدائد اور مشکلات آپ کے سامنے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے رب کریم کی بارگاہ میں دستے طلب دراز کیا کرتے تھے اور اس جبار رب کو پکارا کرتے تھے۔ سفر طائف آپ کے سامنے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ایک غلام حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کے نکلے، ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، انہوں نے پتھر مارنے شروع کیے اور مختلف بچوں کو اور لونڈوں کو پیچھے لگا دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے اور سرکار دو عالم کو مجنون کہتے تھے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط جملے کہتے، حتیٰ کہ سرکار کے قدمین لہو لہان ہو گئے اور آپ کے نالین شریف میں آپ کا پاکیزہ اور مقدس خون بھر گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو انگوروں کے ایک باغ کے پاس پہنچے، وہاں ایک سائے کے اندر سرکار نے تشریف رکھی۔ اب آپ کا قلب اطہر حزین تھا، ملال اور دکھ کے ساتھ بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت کیسے آپ نے اپنے کریم رب کو پکارا اور جو دعا مانگی وہ ضیاء النبی شریف میں ہمارے شیخ کریم نے اسے لکھ دیا ہے۔ وہ دعا یہ تھی، آپ نے عرض کیا اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی قوتوں کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور اپنے ہیلے کی کمی کی شکایت کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، اور میں تیری بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ان لوگوں نے میری طرف کس نظر سے دیکھا ہے اور مجھے کیسے تکلیف دی ہے۔ انت رب العالمین وانت رب المستضعفین، تو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، تو کمزور لوگوں کا رب ہے، وانت ربی، اور تو میرا رب ہے، الی من تکلنی، تو یا اللہ مجھے کس کے سہارے چھوڑنے لگا ہے، الی بعید یتجہمنی، کہ ایسے دور شخص کے ہاتھ کہ جو مجھے تکلیف دیتا ہے، او الی عدو ملکتہ امری، یا ان دشمنوں کے حوالے کیا تو مجھے کر دے گا۔ ایسے حضور نے فرمایا
اور ساتھ ہی فرمایا اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ غَضَبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي، یا اللہ اگر تو میرے اوپر ناراض نہ ہو اور تیری چشم کرم مجھے نصیب رہے اور تیری شفقتیں مجھے نصیب رہیں تو پھر ہر تکلیف برداشت کرتا ہوں، اور مجھے کسی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور دشمن کی طرف سے آنے والے کسی تیر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تو مجھ پہ راضی ہے پھر ہر تکلیف میرے لیے ہیچ ہے اور میرے لیے آسان ہے۔ یہ آپ نے جب دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فوراً آپ کو اپنا یہ کرم دکھایا کہ وہ جو اس باغ کے اندر کام کر رہا تھا اس کا نام تھا عداس، اور وہ کافروں کی نگرانی میں وہاں ڈیوٹی دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ آ گیا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، اور جب حضور سے نام پوچھا سرکار نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا تو وہ ان کے علاقے کا تھا اور وہ جانتا تھا حضرت یونس کو، فوراً اس کے دل میں ایمان کی چنگاری جو ہے وہ بھڑک اٹھی اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور پھر وہی قدمین شریفین جنہیں لو لوہان کیا گیا تھا وہ نیچے جھکا اور حضور کے قدم چوم لیے اور سرکار دو عالم کے قدموں کا بوسہ دیا، سرکار کے قدمین شریفین کو صاف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ انگوروں کے گچھے پیش کیے اور کلمہ پڑھا، گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھارس بندھائی جا رہی ہے کہ اے میرے کریم اور اے میرے پیارے نبی، اگر یہ لوگ تو تیرے اوپر ظلم کرتے ہیں تو دیکھ ہم نے ایسا بندہ تیری بارگاہ میں بھیج دیا ہے جو قدموں کو چوم بھی رہا ہے اور تیری بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے ایمان کا اعلان بھی کر رہا۔ فوراً ڈارس بندھائی، اور پھر اسی واقعہ طائف کے بعد حضور کو معراج پہ بلایا اور فرمایا اگر دنیا والے قدر نہیں کرتے تو دیکھ آسمانوں پہ تیری شان کیا ہے، اور آسمانوں کا سفر کروایا اور اپنی بارگاہ کی ملاقات عطا فرمائی۔ یہ وہ جبار ہے کہ جب کوئی ٹوٹا ہوا دل لے کے حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑتا بھی ہے اور اس کے اوپر اپنے کرم کا ایسا سائبان لگا دیتا ہے کہ پھر دکھ بھول جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے کامیابیوں کی نوید ملنا شروع ہو جاتی۔ اسی لیے جبار کے اس لفظ میں دو پہلو موجود ہیں جن کو علماء نے ذکر کیا، کہتے ہیں ہوا جبار علی الظالمین و جبار للمظلومین، کہ اللہ ظالموں پر جبار ہے اور مظلوموں کے لیے جبار ہے، یعنی ظالموں سے حق لیتا ہے اور مظلوموں کو ان کے حق واپس لوٹاتا ہے، اور ظالموں کی کمر کو توڑتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ یعنی یہ دونوں پہلو اس اسم گرامی میں موجود ہیں کہ ظالموں کی پکڑ بھی فرماتا ہے اور مظلوموں کی داد رسی بھی فرماتا ہے۔ میں ایک جگہ پہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ظالم ظلم کر رہا ہوتا ہے، پہلے اسے اس کے ظلم کا بدلہ ملتا ہے اور پھر اس کا دل ٹوٹتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہی ظلم اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور پھر اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی نصیب ہو جاتی۔ ایک جگہ پہ ایک قصہ لکھا تھا کہ ایک شخص اپنی زندگی کے وقت کو ضائع کرتا تھا اور ہر وقت جو ہے وہ ایک کیفیٹیریا کے اوپر اور چائے خانے پہ بیٹھ کے چائے پیتا رہتا اور اپنے وقت کو ضائع کرتا۔ اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص اس کے پاس سے گزر رہا ہے اور بڑی مشکل سے اس کو اپنا راستہ دیکھ رہا ہے، تو یہ اٹھا اور اس نابینے کی پیروڈی کرنا شروع کر دی اور اس کی نقلیں اتارنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے طریقے کے مطابق چلنے لگا تاکہ لوگ اس پہ ہنسیں۔ تو اس نابینا انسان کا دل ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے اس کو ایک معمول کا واقعہ سمجھا اور آگے گزر گیا۔ وہ خود واقعہ بیان کرتا ہے کہ کچھ سال گزرے، میں تو اس واقعے کو بھول چکا تھا، لیکن جب میری شادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے عطا فرمائے تو میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا نابینا کر کے پیدا فرمائے۔ وہ نابینا پیدا ہوا اور پھر مجھے اپنا وہ ظلم یاد آیا کہ میں نے ایک نابینا شخص کے اوپر ہنس کے اس کی پیروڈی کی تھی، اور پھر میں نے اپنے باقی بیٹوں پہ توجہ دینا شروع کر دی اور اس نابینا بیٹے پہ توجہ دینا چھوڑ دی اور اس کو میں نے بھلا دیا۔ صرف میری بیوی اپنے اس بیٹے پہ توجہ دیتی اور اس کی تربیت کرتی۔ جب وہ 8-9 سال کا ہو گیا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک دن میری بیوی اپنے باقی بچوں کو لے کے چلی گئی اور گھر میں صرف میں اور میرا نابینا بیٹا باقی رہ گئے اور ہم دونوں اکیلے تھے۔ تو میرا وہ بیٹا مجھ سے کہنے لگا کہ اے ابا جان مجھے مسجد لے کے چلو۔ تو میں نے کہا یہ مسجد کا راستہ تجھے کس نے دکھایا؟ تو کہنے لگا میری ماں مجھے کبھی کبھی لے کے جاتی۔ تو میں اسے مسجد لے کے گیا
تو مجھے کہنے لگا میں سورہ کہف سننا چاہتا ہوں، مجھے وہ سناؤ۔ تو میں خود تو پڑھ نہیں سکتا تھا، مسجد کے قاری صاحب کو کہا، وہ ہمیں سورہ کہف سنانے لگے۔ وہ بچہ تو پہلے سے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر تھا، وہ سورہ کہف سن کے میرے دل کی دنیا بھی بدل گئی۔ تو اس طریقے سے مجھے بھی اللہ رب العزت کا راستہ نصیب ہوا۔ تو آج ہم نے اللہ رب العزت کے اسم گرامی الجبار کے معنی کا ذکر کیا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے اور ان معانی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کر لیجیے۔